امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کو ایک اور جھٹکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے ٹیرف میں مزید اضافے کا اعلان۔ بھارت کے خلاف ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی روس سے تیل کی خریداری پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارت کو کہا کہ امریکہ بھارت سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر 25% ٹیرف نافذ کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت روس سے سستا خام تیل خرید کر اسے عالمی منڈی میں منافع کے ساتھ فروخت کر رہا ہے اور یہ عمل روس کی جنگی مشین کو مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت روس سے تیل خریدتا ہے، اسے ریفائن کرتا ہے اور پھر اسے عالمی منڈی میں بیچ کر منافع کماتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یوکرین میں کتنے لوگ مر رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، اس کا جواب ٹیرف کی شکل میں ملے گا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے روس سے تیل درآمد کرنے پر اور ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے یوکرین جنگ شروع کرنے اور ہونے کے بعد روس سے تیل درآمد کرنا اس وقت شروع کیا جب روایتی سپلائرز یورپ کی طرف منتقل کر دی گئی تھیں۔ امریکہ نے اس وقت خود بھارت کو روسی درآمدات کی ترغیب دی تاکہ عالمی توانائی مارکیٹ میں استحکام قائم رکھا جا سکے، لیکن جو ممالک بھارت پر تنقید کر رہے ہیں وہ خود روس سے تجارت کر رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یورپی یونین نے 2024 میں روس کے ساتھ 67.5 ارب یورو کی اشیاء کی دو طرفہ تجارت کی، جبکہ 2023 میں خدمات کے مد میں 17.2 ارب یورو کی تجارت ہوئی۔ اس کے مقابلے میں بھارت کی روس کے ساتھ تجارت کہیں زیادہ کم ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپ اور روس کی باہمی تجارت صرف توانائی تک محدود نہیں ہے بلکہ کھاد، معدنیات، کیمیکل، فولاد، مشینری اور ٹرانسپورٹ آلات پر بھی مشتمل ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے رابطہ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اہم دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کا علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں ممالک نے رابطے میں رہنے اور مشاورت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ گفتگو میں سیکیورٹی، معیشت اور خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ دفتر خارجہ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ پہلگام فالز فلیگ، پاکستانی فیکٹ چیک کے بعد بھارت کا حملہ آوروں کی پاکستانی شناخت کے دعوے سے راہ فرار۔ پہلگام فالز فلیگ کے ہوتے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزامات لگا دیے تھے۔ پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں ثبوتوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس حوالے سے بھارت کے ہیڈ کوارٹرز میں آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پیغام سامنے آیا۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہلگام حملہ آوروں کی شناخت اور پس منظر کے بارے میں غلط رپورٹ پھیلا رہے ہیں۔ بھارتی مسلح افواج کے کسی مجاز میڈیا ہینڈل نے ایسی کوئی دستاویز تیار کی یا جاری نہیں کی ہیں۔ ہیڈ کوارٹر IDS نے بیان میں کہا ہے کہ مسلح افواج کے تعلقات عامہ کے دفاعات ایریا نامزد کردہ ترجمانوں کی طرف سے اس نوعیت کے کوئی ریمارکس نہیں دیے گئے ہیں۔ IDS نے پہلگام حملے میں کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے مکمل ثبوتوں کے ساتھ بین الاقوامی سطح مثبت ڈپلومیسی اور بیانیے کی جنگ کے بعد بھارت کے قدم ڈگمگانے لگے۔ قومی احتساب بیورو نے ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے۔ قومی احتساب بیورو کے مطابق ملک ریاض پراپرٹیز کی نیب نیلامی 7 اگست تک نیب راولپنڈی آفس G61 اسلام آباد میں ہوگی۔ قومی احتساب بیورو کے مطابق ملک ریاض کی جن جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے ان میں بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ فیز 2 پلاٹ نمبر D7 پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی شامل ہے۔ اس کے علاوہ نیلامی میں پلاٹ نمبر E7 پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی پر بحریہ ٹاؤن کا کارپوریٹ آفس بھی شامل ہے۔ قومی احتساب بیورو کا کہنا ہے کہ ملک ریاض کی ان لینڈ اور بحریہ گارڈن سٹی، نزد بحریہ گارڈن سٹی گولف کورس بحریہ ٹاؤن اسلام آباد بھی نیلام ہوں گی۔ نیب حکام کے مطابق ملک ریاض کا پلاٹ نمبر 984 براڈ اے بحریہ ٹاؤن فیز 6 راولپنڈی پر ارینا سینما کو بھی نیلام کیا جائے گا۔ ملک ریاض کی دوسری جائیدادوں میں بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی اسکول بلڈنگ، اسٹریٹ جمنیزیم اور سلور آکس روڈ صفر ولاز اور 1 بحریہ ٹاؤن راولپنڈی بھی نیلام ہوں گی۔ نیب حکام کے مطابق پلاٹ نمبر 27 پر سفاری کلب فیز سفاری ولاز بحریہ ٹاؤن راولپنڈی بھی نیلام کی جا رہی ہیں۔ چینی کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ عام بازاروں میں چینی یا تو ناپید ہے یا حکومتی نرخوں پر دستیاب نہیں ہے۔ چینی بحران کی اصل وجہ ہے کیا؟ جانیں گے اس بارے میں اراکین پارلیمنٹ کی رائے۔ ارشد شاد کی اس رپورٹ میں۔
عوام پریشان، حکومتی کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ آئیے جانتے ہیں اس بارے اراکین پارلیمنٹ کی رائے۔ چینی کا ریٹ گورنمنٹ نے مقرر کر دیا ہے، جو مافیا اس کو کہیں آگے پیچھے کرے گا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی ECL میں ڈال دیے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو مصنوعی بحران بنا کے اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے اور حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ناپید تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس کا ایک کنٹرول ریٹ ہے اس پہ نہیں مل رہی۔ جو حکومت جو ہے ریٹ تو منتخب وہ کر دیتی ہے سلیکٹ، لیکن یہ ہے کہ پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ جو مافیا ہے وہ اس کی وجہ سے سارا، اور اب حکومت سختی کر رہی ہے اور جو گوڈاؤن سے مال جب مارکیٹ میں آئے گا تو آٹومیٹک انشاءاللہ اس کے ریٹ نیچے آئیں گے۔ ابھی JKT بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، زرداری صاحب ان کے ساتھ کھڑا ہے، ملیں بھی ان کی ہیں، چینی بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ آرٹیفیشل بحران پیدا کیا گیا، ملک میں کنزمپشن اچھی بلی ہے اور چینی مالکان کو کوئی نقصان نہیں، مگر آپ نے کیونکہ عوام کی جیبوں سے 300 ارب روپیہ اضافی نکالنا تھا تو اس کے لیے یہ سارا دھندا کیا گیا ہے اور عوام پس رہی ہے۔ حکومتی اراکین کا کہنا تھا یہ بحران مصنوعی ہے، حکومت جلد قابو پالے گی، جبکہ اپوزیشن اراکین نے تنقید کرتے ہوئے کہا شوگر مافیا حکومت میں بیٹھے ہیں، حکومت یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی۔ کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ نے آج اپنے احتجاجی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر بھرپور مظاہرے کا اعلان۔ پارٹی نے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت بھی کریں گے۔ احتجاج کی نگرانی PTI کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کریں گے۔ صوبائی صدور کو مرکزی قیادت سے رابطے میں رہنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی کی درخواست بھی کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے CPO راولپنڈی کو خط لکھ دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جیل کے اطراف میں سیکیورٹی بڑھائی جائے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اڈیالہ جیل کے اطراف پہلے ہی دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے۔ سیاسی جماعت کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ احتجاج، ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے انتباہ جاری کر دیا گیا۔ DC اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے تحت کسی بھی قسم کے اجتماع یا اکٹھ پر پابندی عائد ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فی الفور گرفتاری ہوگی۔ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بننے کی اپیل کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہم نے نہیں کیے، تمام ثبوت موجود ہیں۔ 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، حملہ آوروں کے چہرے سب پہچانے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی یادگاریں مسمار ہوئیں، قوم سے معافی تک نہیں مانگی گئی، قانون کے مطابق کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر چیلنج کرنا ہے تو عدالت جائیں۔ عطاءاللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا جواب دینا پڑے گا، یہ انصاف کا قتل نہیں، انصاف کی تکمیل ہے۔ ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ قانون حرکت میں آ چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا۔ یہ آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے، آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں، کون سے انصاف کا قتل ہے؟ کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا۔ ان کو صحیح تکلیف ہو رہی ہے۔ 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی، منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا، 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں، چیلنج کرنا ہے کورٹ میں جا کے چیلنج کریں۔ 9 مئی کی دھند اب چھٹ جانی چاہیے، حساب برابر ہو چکا ہے، سیاسی انتقام بند کیا جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ PTI کو 3 کروڑ ووٹرز کی حمایت حاصل ہے اور یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی کے 89 پارلیمنٹیرینز نااہلی اور سزا کے خطرے سے 2-4 ہیں۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ 5 اگست کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل پیش کیا جائے گا اور بانی PTI کی رہائی تک تحریک جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نعرے لگانے اور پیپر پھاڑنے سے نظام درست نہیں ہوگا، بیٹھ کر بات کرنا ہوگی، معاملات تبھی درست ہوں گے جب سب فریق اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اپوزیشن اور حکومت کو قومی مفاد میں مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے تو نظام یوں ہی سسکتا رہے گا۔ جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے نہیں ہوگا اس طرح۔ یہ تو تبھی درست ہوں گے نا، آپ کے پاس اتنے زیرک لوگ ہیں، آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان
पकड़ेंगे, बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो ये सिलसिले इसी तरह चलते रहेंगे। झूठे और बेबुनियाद मुकदमात के जरिए मुंतखब नुमाइंदों को दहशतगर्द करार देना जमहूरी इक़दार की तौहीन है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि अदालतों को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इदारे ज़मीर खरीदने और फैसले लिखवाने में मुलविस पाए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा को 10 साल की सजा सियासी कत्ल है। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे, पार्लियामान को कठपुतली तमाशा बनने नहीं देंगे। 26वीं तरमीम में 5 MNAs के ज़मीर खरीदे गए। अदालतों को आप अपने सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। इनकी सज़ाएं मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का कत्ल है। बोलियां लगाई गई और ऐन ऐसे वक्त पे जब कल 5 अगस्त है, ये फैसले शायद ताख़ीर से भी आ सकते थे, लेकिन 5 अगस्त से पहले ये लिखे लिखाए फैसले 26वीं तरमीम के बाद अदालतों ने सुनाए, क्योंकि अदालतें अब ताबे हैं और पूरी कौम का 25 करोड़ अवाम का अदालती निज़ाम से इत्मीनान उठ रहा है, जो सबसे ज़्यादा लम्हाए फिक्री है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो बातें PTI वालों ने APC में सियासी हवाले से की हैं, अगर इन पर बात करने की ज़रूरत हो तो हम बिल्कुल तैयार हैं और इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने बजट सेशन के दौरान जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन की नशिस्त पर बैठे थे कहा था कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक लाइव डॉक्यूमेंट है जिसमें वक्त और हालात के मुताबिक तरमीम की जाती रहनी चाहिए। इसमें जितनी नई चीज़ें शामिल की जा सकती हैं वो करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक दस्तावेज होनी चाहिए, ना कि ये समझा जाए कि ये एक दफा तय पा गई तो इसके बाद ये खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस साल यौम आज़ादी की भारत के खिलाफ जंग में जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाए। हिंदुस्तान के खिलाफ जंग और बयानिए के मैदान में तारीखी कामयाबी इस यौम आज़ादी की सबसे बड़ी खुशी होगी। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी इक़दामात करे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो की भी मुलाकात हुई। कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लियामान से मुंसलिक कमेटी एक आईनी एहतसाबी इदारा है जिसका फाल होना खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो ने इदारों पर वाजिबुल अदा सिंध हुकूमत की अदायगियों को मुमकिन बनाने की हिदायत जारी की। कश्मीर हमारी शह रग है और पूरी कौम इस मसले पर मुत्तहिद है। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना है कि यौम इस्तेहसाल पर इस्लामाबाद में मरकजी रैली निकाली जाएगी। कौमी असम्बली में कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। अमीर मुकाम ने कहा कि पाकिस्तान भारत के एक तरफा आईनी इक़दामात को मुस्तरद करता है। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारत को मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में किरदार अदा करे। दुनिया को भारतीय मजालिम पर खामोश नहीं रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। कुदरती आफात से मुतासरा अफराद के लिए 4 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि घरों, दुकानों और इमलाक के नुकसानात पर दर्जा बदर्जा मुआवजा दिया जाएगा। ये माली इमदाद दुखों का मदावा तो नहीं है मगर ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी है और जब तक लोग अपने घरों को वापस नहीं लौटते वो इनके दरमियान मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अगस्त के आखिर में दोबारा गिलगित बल्तिस्तान आने का वादा किया और कहा कि पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिरा 10 ममालिक में होता है। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। बाबूसर हादसा 14 रोज बाद सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। लापता अफराद का सुराग न मिल सका। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रेले में बह जाने वाले सयाहों की तलाश के लिए 14 रोज से जारी सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। तर्जमान हुकूमत के मुताबिक तमाम गाड़ियां मलबे से निकाली गई हैं लेकिन लापता अफराद नहीं मिल सके। हादसे में निजी टीवी की एंकर और उनके अहल खाना भी शामिल थे। गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हालिया बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाबी रेले ने मुतादिद सयाहों की गाड़ियां बहा दी हैं और जिनमें एक निजी टीवी चैनल के मारूफ एंकर और इनके अहल खाना भी शामिल थे। वाक़े में 10 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और कई लापता हुए लेकिन ताहाल किसी भी लाश की शनाख्त या बाजियाबी मुमकिन ना हो सकी।
اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی رات کو کہیں ہلکی اور کہیں بوندا باندی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ دوسری جانب فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ باقی دریا اپنے اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ یاسر الدوسری نے کہا ہے کہ مسلمان سوشل میڈیا پر خبریں شیئر کرنے سے پہلے ان کی تصدیق کریں اور جعلی یا خریدے گئے اکاؤنٹس کے مواد سے اجتناب کریں جو جھوٹے فتوے اور من گھڑت بیانات پھیلاتے ہیں۔ شیخ یاسر الدوسری نے خبردار کیا ہے کہ ایسے اکاؤنٹس جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلاتے ہیں تاکہ شخصیات کی ساکھ خراب کی جا سکے اور معاشرے میں تفریق پیدا کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جو فرد کچھ آن لائن شائع کرتا ہے یا اسے شیئر کرتا ہے وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ امام کعبہ نے خبردار کیا کہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال خطرناک نتائج پیدا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمارٹ فونز کچھ لوگوں کے لیے رابطے کا ذریعہ بننے کے بجائے تنہائی کا سبب بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا آج جھوٹی زندگیوں اور غیر منصفانہ تقابل کا سٹیج بن چکا ہے جو حسد، کدورت اور ناشکری کو جنم دے رہا ہے۔